بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن عربی لیول 2، آج اس کا ہمارا سبق نمبر 16 ہے۔ آج کے سبق میں ہم باب تفعیل کو پڑھیں گے، ورب اور فعل کی خاص قسم۔ پچھلے سبق میں ہم نے باب افعال کو پڑھا جو ثلاثی مزید فی کی ایک قسم ہے۔ دوسری قسم ہے باب تفعیل۔ باب تفعیل کیا ہے؟ وہی جو آپ نے 4 فعل کے مشہور سانچے پڑھے ہیں، انہی میں سے ایک حرف کے اوپر تشدید ہوگی۔ جیسے آپ نے ضربہ پڑھا تو اب را کے اوپر تشدید پڑھ لیں، ضربہ۔ سبح تو دیکھیں با کے اوپر تشدید، سبح۔ اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں جس حرف پر تشدید ہو وہ اصل میں 2 حرف ہوتے ہیں، تو گویا باب تفعیل میں درمیان والے حرف 2 ہیں جن کو ایک کر کے اس کے اوپر تشدید ہوگی۔ باب تفعیل کے افعال قرآن پاک میں ٹوٹل 119 ہیں، لیکن مختلف صیغوں میں ان کا استعمال 1409 بار ہوا ہے۔ اس لیے آج کے سبق کو سمجھ لینے کے بعد آپ کے لیے قرآن پاک کے 1409 الفاظ کو سمجھ کر ترجمہ کرنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ تو پوری توجہ سے آج کے سبق کو پڑھیں۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پہ نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ اس سے پہلے کہ میں باب تفعیل کو شروع کروں، پہلے پچھلی جو بنیاد ہے ثلاثی مزید فی کے 8 ابواب، ان کو ایک مرتبہ دوبارہ ذہن نشین کریں اور انہیں یاد کر کے یہ زندگی بدلنے کا 8 نکاتی لائحہ عمل ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ثلاثی مزید فی میں پہلا باب ہے افعال۔ آپ اس سے لے لیں بطور مثال کہ اسلام، یہ افعال کے وزن پر ہے، یعنی انسان کے لیے بہترین زندگی تب ہوگی جب اس کے عقائد و نظریات صحیح ہوں۔ یہ کیسے صحیح ہوں گے؟ علماء، صلحاء اور نیکوں کی صحبت اختیار کرنے سے۔ ثلاثی مزید فی میں دوسرا باب ہے تفعیل، جیسے اس کا ایک وزن تسبیح، جسے آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ اس کی گردانوں کو سیکھیں گے۔ تسبیح کم از کم ہمیں صبح و شام 3 مسنون تسبیحات کا اہتمام کرنا چاہیے، استغفار، درود شریف اور تیسرا کلمہ۔ یہ بھی زندگی بدلنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ تیسرا ہے مفاعلہ، جیسے اس کے وزن پر ہے مجاہدہ۔ چنانچہ مجاہدہ کہتے ہیں مشقت کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا۔ زندگی میں جو بھی مشکلات آئیں تو صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھیں، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ چوتھا باب ہے تفعل، جیسے اس کے وزن پر ہے تدبر۔ تدبر کہتے ہیں کسی چیز کو دل کی گہرائیوں سے سوچنا اور غور و فکر کرنا، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ قرآن پاک میں ہم غور و فکر کریں عمل اور دعوت کی نیت سے کہ خود عمل کریں گے، دوسروں کو دعوت دیں گے۔ پانچواں وزن ہے تفاعل، جیسے اس کے وزن پر مثال تدارس، اس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کو پڑھنا پڑھانا۔ اب قرآن کریم کو ہم پڑھیں بھی پڑھائیں بھی، اور پڑھیں پڑھائیں کیسے؟ احادیث اور فقہ کی مدد سے۔ چھٹا باب ہے افتعال، اس کے وزن پر ہے اختلاف۔ حتی الوسع ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اختلاف پیدا نہ ہو، جوڑ پیدا ہو۔ اب جوڑ پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صبر اور حکمت سے کام لیں۔ ساتواں ورب ہے انفعال، اس کے وزن پر ہے انقلاب۔ اب ہمیں اپنی زندگی میں انقلاب لانا چاہیے، اور وہ انقلاب کیا ہے؟ وہ اسلام کا انقلاب ہے، آئے گا سلیقے اور پوری تدبیر کے ساتھ۔ آٹھواں ورب ہے استفعال، اس کے وزن پر جیسے استغفار، یہ ہے معافی کی درخواست۔ معافی کی درخواست بھی ہے، شکر بھی ہے۔ ہر کام، نیک کام کے آخر میں استغفار کیا جاتا ہے تاکہ اس میں رہی ہوئی کمی کوتاہی کو اللہ معاف فرما دے، اور گناہوں کے بعد بھی استغفار ہے۔ آج کے سبق میں ہم ثلاثی مزید فی کا دوسرا باب، دوسرا بڑا سانچہ، وہ ہے تفعیل۔ باب تفعیل کسے کہتے ہیں؟ اس کے فعل میں تکرار ہوتا ہے، یعنی درمیان والے حرف جو ہے اس میں تکرار آتا ہے۔ جیسے دیکھیں صاد دال قاف، لیکن درمیان والا حرف مشدد ہے، صدق، گویا دال میں تکرار ہے، 2 دال تھے ان کو ایک کر لیا گیا۔ ایسے علم، لام میں گویا تکرار ہے، علامہ تھا۔ بدل، 2 دال تھے جن کو ایک کر لیا گیا۔ تو درمیان میں 2 حرف ایک جیسے جہاں آ جائیں ان کو مشدد کریں گے۔ یہ اس کی پہچان، اس بہترین آسان طریقہ ہے اس کو پہچاننے کا۔ جیسے صدقہ سے مصدر آئے گا تصدیق، علمہ سے مصدر ہوگا تعلیم،
اور بدل سے مصدر ہوگا تبدیل۔ لہذا آج کے سبق میں ہم سبح سے مکمل گردانے پڑھیں گے۔ اس کا معنی ہوتا ہے تسبیح کرنا۔ اس سے فعل ماضی اسی شکل میں ہوگا، سبح، سبحا، سبحو، سبحت، سبحتما، سبحتم، سبحت، سبحنا۔ تسبیح کی اس ایک مرد نے، تسبیح کی ان دو مردوں نے، تسبیح کی ان سب مردوں نے، تسبیح کی آپ ایک مرد نے، تسبیح کی آپ دو مردوں نے، تسبیح کی آپ سب مردوں نے، تسبیح کی میں نے، تسبیح کی ہم سب نے۔ مؤنث اس سے اس طرح آئے گا، سبحت، سبحتا، سبحنا، سبحتی، سبحتما، سبحتن، سبحت، سبحنا۔ تسبیح کی اس ایک عورت نے، بس وہاں مرد کی جگہ عورت کا لفظ آئے گا، اور اس مادہ سے یہ افعال قرآن پاک میں 119 بار آئے۔ باب تفعیل سے فعل مضارع اس کی شکل و صورت اس طرح ہوگی، یسبح، یسبحان، یسبحون، تسبح، تسبحان، تسبحون، اسبح، نسبح۔ تسبیح کرتا ہے وہ ایک مرد یا کرے گا، تسبیح کرتے ہیں وہ دو مرد یا کریں گے، تسبیح کرتے ہیں وہ سب مرد یا کریں گے، تسبیح کرتے ہو آپ ایک مرد یا کرو گے، تسبیح کرتے ہیں آپ دو مرد یا کریں گے، تسبیح کرتے ہیں آپ سب مرد یا کریں گے، تسبیح کرتے ہو کرتا ہوں میں ایک مرد یا کروں گا، تسبیح کرتے ہیں ہم سب مرد یا کریں گے۔ فعل مضارع سے مؤنث، تسبح، تسبحان، یسبحن، تسبحین، تسبحان، تسبحن، اسبح، نسبح۔ ترجمہ اسی طرح صرف مرد کی جگہ عورت کا لفظ آ جائے گا۔ یہ تو تھا ایکٹیو وائس، فعل ماضی معلوم اور فعل مضارع معلوم۔ اس سے فعل ماضی مجہول کیسے آئے گا؟ مجہول بنانے کا طریقہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، پہلے حرف کو پیش، آخر سے پہلے کو زیر۔ وہی طریقہ یہاں اپنائیں گے، سبحہ سے سبح، سبحا، سبحو، سبحت، سبحتما، سبحتم، سبحت، سبحنا۔ تسبیح کیا گیا وہ ایک، تسبیح کیے گئے وہ دو، اسی طرح آخر تک ترجمہ کریں۔ اس سے مؤنث سبحت، سبحتا، سبحنا، سبحتی، سبحتما، سبحتن، سبحت، سبحنا۔ تسبیح کی گئی وہ ایک، تسبیح کی گئیں وہ دو، آخر تک اسی طرح ترجمہ۔ فعل مضارع مجہول یعنی مضارع میں پیسیو وائس، وہاں یسبح تھا، فرق اتنا ہوگا آخر سے پہلے حرف پر صرف زبر دیں گے۔ مزید کے ابواب میں مضارع مجہول بنانے کا طریقہ یہی ہے، وہاں یسبح تھا، با کے نیچے زیر تھی، یہاں آپ با کے اوپر زبر دے دیں، یسبح، یسبحان، یسبحون، تسبح، تسبحان، تسبحون، اسبح، نسبح۔ تسبیح کیا جاتا ہے وہ ایک یا کیا جائے گا، تسبیح کیے جاتے ہیں وہ دو یا کیے جائیں، یعنی ان کے نام کی رٹ لگائی جا رہی ہے۔ اس سے مؤنث تسبح، تسبحان، یسبحن، تسبحین، تسبحان، تسبحن، اسبح، نسبح۔ پیچھے مضارع مرد کو دیکھتے ہوئے، مذکر کو دیکھتے ہوئے ترجمہ، یہاں مؤنث کو دیکھتے ہوئے۔ فعل مضارع پر حرف جازم داخل کر کے پڑھیں، لم یسبح۔ اور میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں کہ جب حرف جازم فعل مضارع پہ داخل ہوگا تو دو تبدیلیاں، آخر میں پیش ہے تو وہ جزم ہو جائے گی، یا آخر میں نون ہے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ اور فعل مضارع چونکہ پریزنٹ اور فیوچر یعنی حال اور استقبال پر دلالت کرتا ہے، لیکن جب حرف جازم لم داخل ہوگا تو یہ ماضی منفی پر دلالت کرے گا۔ پڑھیں میرے ساتھ، لم یسبح، لم یسبحا، لم یسبحو، لم تسبح، لم تسبحا، لم تسبحو، لم اسبح، لم نسبح۔ ایسے ہی آگے مؤنث، نہیں تسبیح کی اس ایک مرد نے، نہیں تسبیح کی ان دو مردوں نے۔ آگے مؤنث لم تسبح، آخر تک پڑھیں، اسی طرح ترجمہ کریں۔ اور اسی طرح فعل مضارع پر لن ناصبہ آپ داخل کریں۔ لن ناصبہ جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو دو طرح کی تبدیلی آتی ہے، لفظی بھی اور معنوی بھی۔ لفظوں میں تبدیلی یہ ہوگی کہ پیش کی جگہ پہ زبر آئے گا
اور اگر مضارع کے آخر میں نون ہے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ اور معنوی تبدیلی، فعل مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں، حال اور استقبال، لیکن جب لن ناسبہ فعل مضارع پہ داخل ہوگا تو اس کا ترجمہ صرف استقبال اور فیوچر والا ہوگا، پریزنٹ اور حال والا نہیں ہوگا۔ جیسے لن یسبح، لن یسبحا، لن یسبحوا، لن تسبح، لن تسبحا، لن تسبحوا، لن اسبح، لن نسبح۔ ہرگز نہیں تسبیح کرے گا وہ ایک مرد، یہاں کرتا ہے نہیں کریں گے ترجمہ، ہرگز نہیں تسبیح کریں گے وہ دو مرد، ہرگز نہیں تسبیح کریں گے وہ سب مرد، آخر تک اسی طرح ترجمہ کریں۔ باب تفعیل سے امر اس شکل میں آتا ہے، چاہے باب تفعیل کا کوئی بھی وزن ہو، سبح، سبحا، سبحو، سبحی، سبحا، سبحنا، تسبیح کرو آپ ایک مرد، تسبیح کرو آپ دو مرد، تسبیح کرو آپ سب مرد، تسبیح کرو آپ ایک عورت، تسبیح کرو آپ دو عورتیں، تسبیح کرو آپ سب عورتیں۔ اس سے فعل نہیں، لا تسبح، بس آپ فعل مضارع کے شروع میں لا لگائیں، آخر والے حرف پر جزم لگا دیں، یعنی پیش ہے تو جزم اور نون ہے تو وہ ختم۔ لا تسبح، لا تسبحا، لا تسبحوا، لا تسبحی، لا تسبحا، لا تسبحنا، مت تسبیح کرو آپ ایک مرد، مت تسبیح کرو آپ دو مرد۔ یعنی کوئی آدمی کسی کا نام بار بار کہہ رہا تو آپ اسے کہہ رہے ہیں تسبیح نہ کرو اس کے نام کی، مت تسبیح کرو آپ سب مرد، مت تسبیح کرو آپ ایک عورت، مت تسبیح کرو آپ دو عورتیں، مت تسبیح کرو آپ سب عورتیں۔ اس سے اس میں فاعل چاہے باب تفعیل کا کوئی بھی ورب ہو، اس کی شکل اس طرح ہوگی، مسبح، مسبحان، مسبحون، مسبحۃ، مسبحتان، مسبحات، تسبیح کرنے والا ایک مرد، تسبیح کرنے والے دو مرد، تسبیح کرنے والے سب مرد، تسبیح کرنے والی ایک عورت، تسبیح کرنے والی دو عورتیں، تسبیح کرنے والی سب عورتیں۔ اس سے اس میں مفعول وہ اس طرح ہوگا، یعنی اس میں فاعل میں با کے نیچے جو مشدد حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے، اس میں مفعول میں اس کے اوپر زبر ہوگی، بس اتنا فرق ہے۔ مسبح، مسبحان، مسبحون، مسبحۃ، مسبحتان، مسبحات، تسبیح کیا ہوا ایک مرد، تسبیح کیے ہوئے دو مرد، آخر تک اسی طرح ترجمہ کریں۔ ان کے گردانوں کو سمجھ لینے کے بعد اب چند ایک مثالیں آپ قرآن پاک سے دیکھ لیں تاکہ ترجمہ کرنے میں آسانی ہو۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 1، یسبح، دیکھیں سبح سے فعل مضارع، اس کا واحد مذکر کا صیغہ، تسبیح کرتی ہے، للہ، اللہ کی، ما، جو مخلوق، فی السماوات، آسمانوں میں ہے، وما، اور جو مخلوق، فی الارض، زمین میں ہے، الملک، وہ بادشاہ ہے، القدوس، انتہائی پاک ہے، العزیز، غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ ایسے ہی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41 دیکھیں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور ذکر کرو، اذکر یہ امر ہے انصر کی طرح، اور ذکر کرو ربک، اپنے رب کا، کثیرا، کثرت کے ساتھ۔ کوئی بھی قرآن پاک میں ایسا عمل نہیں ہے جسے اللہ نے کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہو سوائے اپنے ذکر کے، یعنی اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ فوائد اس کے بہت ہیں، وہ تب حاصل ہوں گے جب کثرت سے اللہ کا ذکر کریں گے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اپنے رب کا ذکر کرو کثرت سے۔ وَسَبِّحْ، اور تسبیح کرو، بالعش، سبح یسبح کا معنی تسبیح کرنا یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنا، اور تسبیح کرو بالعشی، شام، والابکار، اور صبح کے وقت۔ اسی طرح سورہ اسراء جسے بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 44، تسبح، تسبیح کرتی ہے، یہ واحد مؤنث ہے فعل مضارع سے، لہو، اس کی، یعنی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، کیا، السماوات السبع، ساتوں آسمان، سماوات یہ سماء کی جمع ہے، سبع سات کو کہتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان، والارض، اور زمین، ومن فیہن، اور جو ان کے درمیان ہے، من اس میں موصول ہے، جو، فی میں، ہن، ان کے درمیان، یعنی آسمان و زمین بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور جو ان کے درمیان مخلوقات ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، یہ دیکھیں ان کے بعد آگے الا آ رہا ہے، جہاں ان کے بعد الا آئے تو ان کا معنی ہوگا نہیں، اور نہیں ہے، من شیء، کوئی چیز،
الا مگر، یسبح یہ واحد مذکر غائب ہے فعل مضارع سے، مگر وہ تسبیح کرتی ہے بحمدہ اس کی حمد کے ساتھ، یعنی اللہ کی حمد کے ساتھ، ولیکن یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی، حمد بیان کرتی۔ اب ہم کہیں جی کیسے پتھر، یہ درخت، یہ کیسے تسبیح بیان کرتے ہیں؟ آگے اللہ فرما رہے ہیں ولیکن لیکن لا تفقہون نہیں سمجھتے تم تسبیحہم ان کی تسبیح کو، انہو بے شک وہ کان ہے حلیماً بردبار، غفورا بہت بخشنے والا۔ مزید آپ قرآن پاک لے کے بیٹھیں اور باب تفعیل کے اس میں سے افعال تلاش کر کے ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔